اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی ایک جگہ لکھتے ہیں اور عجیب و غریب انداز سے اپنے ماننے والوں کو میرے عزیزوں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سنو، کہتے ہیں کہ میں پورے 14 برس کی عمر سے تمہیں یہی بتاتا رہا ہوں اور اس وقت بھی یہی عرض کرتا ہوں، وصیت لکھ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ میں مکمل تمہیں پورے 14 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم کہ میرے بعد جو بندہ آئے گا وہ کیسا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد جو بندہ آئے وہ کیسا ہو اور تمہیں کیا بتلائے، اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، میری باتوں کو خوب سن لو۔ حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور اور نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت، اس کے لیے ظلمت و ہلاکت۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت مولانا احمد رضا خان کے دین و مذہب پر موقوف ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ساری کائنات کی رشد و ہدایت یعنی پوری کائنات میں صحیح دین اور صحیح مذہب پر وہی لوگ ہیں جو احمد رضا خان صاحب کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کا جو عقیدہ اسی دین کے اوپر ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں، پھر ذرا سوچیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو اس دین کی حمایت کے لیے کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم کہ میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور کیا بتلائے تم کو۔ ذرا حیرت کی بات ہے۔ آپ توجہ لیں، ان کو کرنے دیں اپنا کام، مائک تو چل رہا ہے، آواز تو آپ تک آ رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں گے کہ امام صاحب احمد رضا خان صاحب یہ فرما بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حمایت کے لیے کسی کو کھڑا کر دے گا، ہے نا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کرے گا اس دین کی حمایت کے لیے، تو پھر یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن نہیں معلوم وہ کیا کہے اور تم سے کیا بتلائے؟ بھائی جب تمہیں اللہ پہ بھی بھروسہ نہیں رہا ہے کہ نہیں، لیکن کہتے ہیں نا چور کی داڑھی رہتے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ دین وہ دین ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو کھڑا کرے گا تو اس دین کی وہ دعوت نہیں دے گا جو میں دے کے جا رہا۔ اس لیے ان اعلیٰ حضرت کو شک ہے، شبہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آئے گا تو اللہ کا بندہ ہوگا تو اللہ کے دین کی دعوت دے گا، وہ احمد رضا خان صاحب کے دین کی دعوت نہیں دے گا۔ اس لیے جب تم ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ یقیناً اس دین کی حمایت کے لیے اللہ کسی بندے کو کھڑا کرے گا، اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ لیکن وہ بندہ جو آئے گا پتہ نہیں کیسا ہو اور تم سے کیا بتلائے، وہاں جناب اللہ جس کو کھڑا کرے، کیا اللہ تعالیٰ کی انتخاب اور اللہ تعالیٰ کی چوائس احمد رضا خان صاحب کو پسند رہی تھی؟ اللہ جسے منتخب کرے گا دین کی حمایت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کیا اس کی تعلیم ہدایت صحت صحیح نہیں ہو سکتی؟ بولو، اس سے بڑھ کر کے تعلیم صحیح اور کس کی ہو؟ لیکن اپنی دی ہوئی ہدایت کے بارے میں ان کو مکمل طور پر کیا وصیت کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ المہم میرے بھائیوں، یہ تو ایک وصیت، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنے چالاک لوگ تھے کہ انہوں نے جو دین بنایا اس دین کی طرف لوگوں کو کس طرح سے دعوت دی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ احمد رضا خان صاحب نے کون سا دین بنایا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دیکھیں یہ ہمیشہ اس تاریخ کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں اور رکھیں کہ دور صحابہ ہی سے یہودی خبیثوں نے مسلمانوں کو منتشر کرنے کا عہد کیا تھا۔ دور صحابہ سے نبی کا زمانہ گزرا، نبی کے زمانے میں ان کو کوئی چانس نہیں ملا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، کوئی چانس نہیں ملا، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ میں گزرا، کوئی چانس نہیں ملا، لیکن جب دور عثمانی آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سلطنتیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، اور افریقہ کے صحراؤں میں اور یورپ کے وادیوں میں بھی اسلام پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے سوچا یہ اس طرح سے تو ہم ان کا اس طوفان، اس سیلاب
جو اسلام کا سیلاب ہے اس کے اوپر تو ہم بند نہیں باندھ سکتے جب تک کہ ہم ان کو روک نہ دیں اس سیلاب کو۔ انہوں نے روکنے کے لیے اسلام ایک شخص منتخب کیا، عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، یمن کا رہنے والا، وہ آیا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ دعوت، اس نے بیعت کی اور اس نے بڑے ہی ایمانداری کا حلف اٹھایا، اور الغرض اس طرح سے یہودی مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہوا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کرنا انہوں نے شروع کیا، اور نتیجہ آج تک کہ وہ مار جو یہودیوں نے مسلمانوں کو ماری ہے، آج تک ہم اس سے نپٹ نہ سکے۔ اور ان کا خاص طور پر ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ کام ان کا ہوتا تھا لیکن وہ لیتے مسلمانوں سے تھے۔ یہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا ہے، کیا کہ ہم کو مروانے کے لیے آپ ہمارے ہی بھائی کو استعمال کریں، بھائی ہے وہ ہمارا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی برین واشنگ کی ہے، آپ نے اس کو دوست بنایا ہے اور اپنا قریبی بنایا، اس لیے اب ہمارے ہی بھائی سے مروانا۔ یہ کامیاب ہوئے یہودی اس معاملے میں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے کٹوانا، مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے خلاف کھڑا کرنا۔ چنانچہ آج تک ان یہود و نصارہ کی یہ کوششیں اور سازشیں برابر ہو رہی۔ ورنہ ذرا مسلمانوں بتلاؤ، ہمارا رب تمہارا رب دو ہے؟ ایک ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتلاؤ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہم ایک نبی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک نبی کی حدیث پر ایمان لاتے کہ نہیں لاتے؟ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پھر ہم میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں جب ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے؟ پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہودیت نے ہرگز، نصرانیت نے ہرگز یہ نہیں چاہا ہے